حیا اٹھو، گھوڑے گدھے بیچ کے سوتی ہو؟ نور کی تھکی تھکی آواز اسے نیند میں سنائی دی۔ نور پچھلے 15 منٹ سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ کانوں میں روئی ڈالے سوئی ہوئی تھی۔ حیا، آج میں بہت تھک چکی ہوں، تنگ مت کرو، اٹھو۔ نور نے باقاعدہ دونوں شانوں سے تھام کے اسے بٹھایا، لیکن ہاتھ ہٹاتے ہی وہ واپس ویسے ہی گر گئی۔ چچی آپ جائے، میں اٹھاتا ہوں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب حیا باہر نہیں آئی تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلا آیا۔ شاہزر، میں اسے اٹھا رہی ہوں، لیکن چچی آپ اس کا ناشتہ تیار کریں، یہ عمل میں سر انجام دیتا ہوں، وہ انہیں شرمندہ ہوتے دیکھ کہنے لگا۔ نور کے کمرے سے جاتے ہی شاہزر نے ایک جھٹکے سے بلینکٹ کھینچا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اپنی حالت دیکھتے شرمندہ ہو گئی۔ ٹراؤزر کے پائچے جو اوپر ہو چکے تھے انہیں نیچے کرنے لگی۔ شاہزر جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے سر جھکانے پہ وہ خود ہی مخاطب کر بیٹھا۔ رات تمہیں کہا تھا نا 9 بجے تیار ملو، چلو جلدی فریش ہو جاؤ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے شرم سے جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا جس نے اوپر نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ شاہزر آگے بڑھا۔ وہی وقت تھا، وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاہزر مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ وہ نکھری سی اس کے سامنے تھی۔ شاہزر نے اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ کس لیے؟ وہ ابھی بھی اپنی بھاری پلکیں جھکائے کھڑی تھی، اس کے گال شرم سے دہک رہے تھے۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ شاہزر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے ڈاکیومنٹس لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو نور نے اسے ناشتے کا کہا، لیکن وہ ان سے شاہزر کا پوچھ کر باہر آ گئی، جو کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی کار زن سے اپنی منزل پہ روانہ ہوئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی۔ حیا اس کے دھوپ چھاؤ کے رویے سے اداس تھی۔ حیا، آدھے گھنٹے میں میری اہم میٹنگ ہے۔ وہ آفس میرا نہیں، میں وہاں ایز اے ورکر کام کرتا ہوں اور پریزنٹیشن مجھے دینی ہے، تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو۔ شاہزر نے کار روکتے ہی جذبوں سے چور لہجے میں کہا، آئی ایم سوری حیا مائی سویٹ انوسینٹ وائفی۔ حیا اتنے میں ہی خوش تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اگلے جملے سے وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ شاہزر نے اس کے چہرے کو چومتی لٹوں کو پیچھے کیا جن کے سہارے وہ اس سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ چلو یار باہر آؤ، مجھے ڈر ہے تمہارا ہارٹ فیل ہو گیا تو میں کیا کروں گا، تم بن۔ حیا کے دیکھنے پہ وہ ایک آنکھ دباتا کہتے ہوئے کار سے باہر نکلا۔ صبح صبح حیا کو دیکھ اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ امید نہیں تھی تم ملو گے۔ آذر اسے دیکھتا کھل اٹھا، اس کا بیٹا اسی پہ گیا تھا، تبھی تو آذر نے اسے مار دیا۔ پہلے اذلان نے اس کے منگ سے شادی کی، پھر اس کی پسند، وہ اسی کی وجہ سے اسے شادی نہیں کر رہی تھی۔ کتوں کو امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، ان کا کام بھونکنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے سامنے بے سکون ہو گیا۔ بہت افسوس ہوا تمہارے بیٹے کی موت کا، چھوٹی عمر میں بیچارہ بے موت مارا گیا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس پہ طنز کر رہا تھا۔ اذلان نے سوچا تھا وہ اس کے سامنے سکون میں رہ کے اسے بے سکون کر دے گا، لیکن عمر کے قاتل کو دیکھ کر اس کا اندر کا لاوا پھٹتا جا رہا تھا۔ وہ دن بس آج وکیل کہہ کے گیا ہے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کیوں کیا؟ اور عمر گاؤں کیسے پہنچا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا عام سے لہجے میں بولا، گویا کہ وہ امان کو بتا چکا تھا، لیکن اذلان اس سے ایک بات جاننا چاہتا تھا۔ شادی سے 5-6 دن پہلے وہ جھوٹ بول کے یہاں آئی اور تم سے شادی کر کے باہر بھاگ گئی، وہ زہر کن لہجے میں کہتا نفرت آنکھوں میں سموئے اذلان کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ اب تک بس چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہنا۔ تمہاری بھیجی گئی فوٹوگرافز دیکھ کر اذلان نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ میں ہی پاگل تھی جو تم سے مدد لی، نہ تم اس لڑکی کو سنبھال پائے نہ اذلان کو اس سے بدگمان کر پائے۔ ماہا کو جو اذلان کے سامنے تصویر دکھا کے شکست ملی تھی، اس کا غصہ وہ آذر پہ اتار رہی تھی۔
اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی، اوپر سے روز فون کر کے دماغ چاٹ گئی تھی۔ کڈنیپ کر کے شادی کر لو نور سے، بھگا کے لے جاؤ اس سے، صرف اپنے مقصد کے لیے فون کرتی، مجھے اس سے دلچسپی تو کوئی تھی نہیں، آخر بار بار بندہ ایک ہی چیز سے بور ہو جاتا ہے۔ وہ خواصت سے کہتے ہوئے کہہ کر اذلان کو بہت کچھ جتا چکا تھا۔ اذلان کا دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا، ماں صحیح کہتی تھی، تمہارے بارے میں بد کردار ہو تم۔ آج میں اعتراف کرتا ہوں، وہی میری سچی محبت تھی، میری نسل کی امین۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مجھ سے محبت کی، اپنے محرم سے۔ وہ جیسی بھی تھی، تمہاری طرح نیچ اور گری ہوئی نہیں تھی۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے کیے گناہوں کو گنتا تو ماہا سے زیادہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا۔ وہ تو ایک معصوم سے اپنے انتقام کی آگ میں بجھتا، ایک بے گناہ پہ ظلم کیے۔ وہ اس وقت خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ماہا، آدھے گھنٹے میں ملو، مجھے کام ہے۔ ماہا کی اس کال کے اگلے دن ہی اس نے خود سے اسے کال کر کے بلایا۔ میں نہیں آ سکتی، وہ بیزاریت سے بولی۔ پھر میں آ جاؤں؟ میں آ رہی ہوں۔ وہ فوراً تیار ہو کر اذلان کے پاس آئی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ کر آذر سے ملنے چلی آئی۔ اس دن میرا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ وہ نور، وہ شکیل، اس نے میری فیکٹری میں آگ لگوا دی۔ سالے کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان ہوا، سارے ڈرگز جلا کے راکھ کر دیے، اوپر سے وہ 2 دن رات فون کر کے دماغ کھا گئی۔ میں نے تو بہت پہلے سوچ لیا، کتوں سے بدتر موت دوں گا اسے، لیکن اپنے ہاتھوں سے نہیں، اسی کے بھائی کے ہاتھوں۔ وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ شمس بھائی؟ ماہا آذر کے ساتھ اپنے بھائی کو آتا دیکھ کانپ اٹھی۔ موت اسے اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کار کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا بھائی بھوکے شیر کی طرح تیزی سے اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی کبھی سیٹ کے نیچے آگے پیچھے چابی ڈھونڈنے لگی، کبھی بال نوچے یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی حرکت سے عمر، جو اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پہ سویا تھا، اٹھ بیٹھا، مندی مندی آنکھیں کھولی، سرخ و سفید۔ وہ معصوم اس کی حرکت دیکھ کر اسے پکار بیٹھا، مما مما، بابا کہاں ہیں؟ وہ شاید ماں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس کے ساتھ کہیں اکیلے نہیں جاتا۔ ماں جب اسے لائی تھی وہ سویا ہوا تھا۔ اسے ایک دم عمر کا خیال آیا، وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کتنے ہی غلط کام کیے تھے اس نے کراچی آنے کے لیے۔ آذر کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیا، اپنے باپ سے اپنی خواہشات منوانے کے لیے اس نے ہمیشہ آذر کو آگے بھیجا، بدلے میں اس کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ اذلان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ناکامی کی صورت میں اویس کا استعمال کیا، جس نے ماہا کو اس کی شادی کے دنوں میں ہی پرپوز کیا۔ اسے اچھا مجھ سے کہاں موقع ملنا تھا، اسے اپنے اس گاؤں میں اور اسے وحشی انسانوں سے آزادی چاہیے تھی۔ اس وقت اس کی قسمت نے اس کا بھرپور ساتھ دیا جو اسے ریسٹورنٹ میں اذلان ملا۔ اس نے خود ہی اویس سے کہا تھا کہ وہ اسے انوائٹ کرے۔ ہاں، ایک رسک لیا تھا۔ اگر اذلان انگیجمنٹ پارٹی میں نہ آتا تو، لیکن اویس کا آپشن اس کے پاس محفوظ تھا۔ اور وہ دن بھی آیا جب اس نے اذلان شاہ کو فتح کر لیا، زین کے ساتھ مل کر۔ وہ ناٹک کیا، خودکشی کا ڈرامہ، وہ سب باتیں جو اس نے اذلان سے کی۔ آخر اسے اذلان سے زیادہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والا کون مل سکتا ہے؟ لیکن ایک ڈر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، اذلان کی خاموشی سے، جو اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ جب بھی وہ سوچوں میں الجھا رہتا، پریشان رہتا، وہ اس کا دکھ درد بانٹنے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ اور ہنی کی پیدائش صرف اذلان کے پیر میں اولاد کی زنجیر ڈالنا تھی، لیکن نور، وہ چاہ کر بھی کبھی اس کی سوچ نہ بدل سکی۔ لیکن اس کی اپنی حرکتوں نے اذلان کو شک کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اس نے ذہن سے سب اگلوا لیا۔ یہ بات اذلان نے پاکستان آ کر اسے بتائی تھی۔ اب آخری وقت میں وہ اس وقت اسے زیادہ عمر کی فکر تھی۔ اس نے عمر کو اٹھا کے بے تحاشا چوما۔ وہ ننھی جان اس کی وجہ سے آج موت کے سامنے کھڑا تھا۔ اذلان جو اپنے بچوں کو خروش تک آنے نہیں دیتا، ماہا نے انہیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اسے گلے سے لگائے چوم رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ شمس نے زور سے مکہ کھڑکی پہ مارا۔
اسے اپنے چہرے اور جسم پہ شیشے کی کرچیاں لگتی محسوس ہوئی۔ عمر چیختے ہوئے رو پڑا۔ شمس نے اسے کار سے باہر نکالا اور عمر کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ معاف کر دے بھائی، اللہ کے واسطہ ہے، مجھ پر رحم کرے۔ وہ اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ شمس نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا، لگاتار تھپڑ اس کے منہ پہ مارے۔ دوسری طرف بلکتا عمر زمین پر بیٹھے اپنی ماں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ ہماری عزت کو نیلام کر کے کہتی ہے معاف کر دو؟ تیری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرا باپ بدنامی سہتے مر گیا اور تجھے معاف کر دو؟ نہیں، وہ اسے کوئی جھوٹ بھی نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ کوئی مجبوری بتا دے تو شاید اسے معاف کر دے۔ وہ معصوم، اسے تو جانے دے۔ عمر بھاگ جاؤ، یہ مار دیں گے، بھاگو۔ اسے اسی وقت بس عمر کی فکر تھی۔ عمر بھی اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دھڑام سے گر پڑا۔ دونوں ٹانگوں پہ آذر نے لگاتار فائر کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے منہ سے چیخیں بلند ہوتی گئی، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ 6 کی 6 گولیاں شمس نے ماں کی کھوپڑی میں خالی کر دی۔ جا مر، عیش کر، شمس نے اس کا مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما مما، کٹی کٹی چیخ خاموش فضا میں گونجی۔ آذر اس کی طرف بڑھا۔ بابا بابا، ہنی بھائی، انتل ہنی بھائی کے پاس جانا ہے، وہ روتے چیختے ہوئے آذر سے کہہ رہا تھا۔ آذر نے اس کی چھاتی پہ فائر کیا۔ عمر درد سے روئے جا رہا تھا، آنکھوں میں خون سے سرخی تھی۔ اس کا ہاتھ جیب میں جاتا دیکھ آذر اس کے پاس آیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جیب تک جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آذر نے جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ مطلوبہ چیز نکالی، وہ انہیلر تھا۔ آذر اس کی بے بسی پہ ہنستا ہوا ڈرائیور کو آرڈر دے کے انہیں ایک ایڈریس پہ پہنچانے کا کہا اور خود شمس کے ساتھ نکل گیا۔ ڈرائیور انہیں گاؤں لے آیا۔ دونوں کی لاش کو جلا کر وہ ان کی لاش کے سامنے رکھی اور میں نے امان کو کال کر کے بلایا۔ وہ پولیس والا تھا، خون کی خبر سے فوراً آ جاتا بس۔ لیکن ایک بات کہوں، تمہارا بیٹا کافی دیر تک زندہ رہا، ڈرائیور نے بتایا۔ وہ ایک ہی رکت لگائے جا رہا تھا۔ بابا کو بلائیو، ہا ہا ہا۔ تائی امی، وہ سوسو کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ تائی امی، شاذر چیٹر ہے، خڑوس ہے، دھوکہ دیا انہوں نے مجھ سے فارم فل کروایا اور دھمکی دی اگر ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو گدو پاگل خانے چھوڑ آئیں گے۔ تائی امی پہلے تو بوکھلا گئی، پھر ان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ آتے ہی ان کے گلے لگ گئی، سامنے بیٹھے مہمان کو بھی نہیں دیکھا۔ حیا، سیما بھابی آئی ہے۔ سیما ان کے ساتھ والے بنگلو میں رہتی ہے، اکثر باہر گھر میں چکر لگاتی پھرتی ہے۔ حیا کو اپنی یہ پڑوسن بالکل نہیں پسند جو ہر وقت باتوں کی ادھر سے ادھر کرتی۔ وہ تائی سے الگ ہوتی ناچارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ایک ماہ کے لیے اپنے سسرال گئی تھی، آج لوٹتے ہی ان کے گھر چلی آئی۔ یہ مٹھائی کھائے بھابی؟ عائشہ نے مٹھائی کی پلیٹ ان کی طرف بڑھاتے کہا۔ ہے یہ کس خوشی میں؟ وہ مٹھائی لیتے بولے۔ ہم نے سنا ہے آپ کا گھر بک گیا۔ حیا نے معصوم سے شکل بنا کے کہا۔ انہوں نے منہ میں لے جاتی مٹھائی فوراً رکھی۔ استغفر اللہ، کیا بول رہی ہے؟ بچی ہے، مذاق کر رہی تھی بھابی۔ حیا جاؤ، نور بلا رہی تھی۔ وہ اس وقت تنہائی ہی چاہتی تھی، تائی بھی سمجھ گئی، اس لیے اسے بھیجنے میں عافیت جانی۔ وہ تیش میں آ کے کھڑا ہوا، کوئی اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتا تو کانپ اٹھتا۔ میرا بیٹا تھا وہ، میرا، ہر روز وہ زندگی موت کے بیچ بلکتا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے؟ ماں باپ بن کے میں نے اسے پالا، دن رات اس کے لیے ایک کر دی، اور تو 2 ٹکے کا حرامی کتا جسے صرف بھونکنا آتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اس کی موت کا افسوس کر رہا ہے۔ اذلان نے سامنے پڑا ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ تجھے کس نے حق دیا؟ کون ہے تو؟ بول، خدا ہے؟ کبھی خوف آیا تیرے دل میں؟ موت جانتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک معصوم کی جان لے کر سینہ تان کے کھڑا ہے میرے سامنے۔ ہمت کیسے ہوئی تیری اسے چھونے کی؟ میں نے کبھی اسے تھپڑ تک نہیں مارا، تو نے اس کا وجود مٹا دیا۔ وہ لاتوں اور گھوسے سے اسے مار رہا تھا۔ آذر کا وجود خون سے لت پت زمین پہ گرا ہوا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ عمر کی چیخیں اذلان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں تھا وہاں؟ کیوں؟ چھوڑ دو،
وہ ابھی ایسی ہی روتی تھی، بلکتی تھی، اور میں اندھا بہرا ہو کر اس پہ ظلم اٹھاتا تھا۔ بے شک چال تیری تھی، لیکن اعتبار تو میرا تھا۔ تو نے مجھے اس کی نظروں میں گرا دیا۔ سچ ہے میں اندھا تھا، وہ پاک ہے، اس کے کردار کا گواہ اب میں خود ہوں، اس کی محبت میں ہوں، نہ تو نہ وہ کمینہ رافع۔ اگر میری کوئی عزیز جان ہستی بھی اپنی اس پہ الزام لگائے، تب بھی میرا اعتبار اس کے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا جو اس کی داڑھی کے بل میں جذب ہو گیا۔ اذلان اسے مارتا ہنپنے لگا۔ میں اسے کبھی نہیں ملوں گا، وہ درد سے بلبلاتا ہوا بولا۔ وہ دن آئے گا بھی نہیں۔ اذلان کی بات سن کر آذر کی آنکھوں کے سامنے موت گھوم گئی۔ اتنی آسان موت نہیں، میری زندگی چھینی ہے تو نے مجھ سے، تجھ سے جیسے کو تو زندہ بلکتا چھوڑنا چاہیے، لیکن نہیں، تو زندہ رہا تو یہاں سے بھی اپنے کالے کارنامے انجام دیتا رہے گا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا باہر آ گیا۔ آذر کو اس وقت وہ ملک الموت لگا۔ امان! اذلان کی دھار سے امان نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد 4-5 آدمی کمرے میں ایک بڑا سا پنجرا لے کر آئے اور اسے کھولتے ہی باہر نکل گئے۔ اذلان باہر کھڑا شیشے کے اس پار کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ موٹے موٹے چوہے سے نوچ کے کھا رہے تھے۔ آذر زندہ تھا۔ آج وہ اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جن کو وہ موت کے گھاٹ اتارتا رہا، وہ اس سے کتنی التجا کرتے تھے۔ کاش وہ کر سکتا، لیکن ان جانوروں کے آگے وہ صرف اپنے خدا کو یاد کر سکتا تھا۔ لیکن آج پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا ڈر کو، موت کو، اور آج اسے بے اختیار اللہ یاد آیا۔ اذلان نے آنکھ سے بہتا آنسو انگلی کی پور سے صاف کیا۔ ایک خوبصورت مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ عمر! اذلان کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ بھابھی آج آپ میرے روم میں سوئے نا، میں نے بہت سی موویز ڈاؤن لوڈ کی ہے، ہم ساتھ دیکھیں گے۔ حیا ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے بجائے اب تک پیپرز کے ختم ہونے کی خوشی منا رہی تھی۔ اس نے پورا دن بیٹھ کے موویز ڈاؤن لوڈ کی، اب ثانی کو اپنے ساتھ رکنے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ حیا، میں وہ رات کو جلدی سونا ہوتا ہے، پھر میر کو صبح آفس جانا ہوتا ہے اور میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ثانی نے بوکھلاتے ہوئے عجلت میں کہا۔ اب وہ کیسے بتاتی، میر اسے پرمیشن نہیں دے گا۔ حیا منہ لٹکائے اب نور کے روم میں جا رہی تھی۔ امی ابو نے اسے کھلے دل سے معاف کیا، آخر ماں باپ تھے، ایک نہ ایک دن ماننا تھا۔ امی سے اس نے ایک سوال کیا جس کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ امی، آپ نور سے کبھی ملی کیوں نہیں؟ اعتبار تھا تم پہ، اور میں نے اسے کہا تھا تمہارا خیال رکھے، تب تم ناراض جو ہو گئے تھے ہم سے۔ وہ ان سے مل کر گھر آ گیا۔ ہنی اسکول سے آتے ہی کھانا کھا کر سو گیا اور وہ عمر کو اٹھا کے بی بی جان کے پاس لے آئی۔ بی بی جان اسے سلا دے، میں حمزہ کو سیریلک کھلا دوں، لا دے مجھے۔ وہ عمر کو انہیں تھما کے کچن میں آ گئی، حسب عادت اسے سلیب پہ بٹھا کے سیریلک بنایا، پھر گود میں اٹھائے لاؤنج میں آ گئی۔ وہ حمزہ کو سیریلک کھلا رہی تھی کہ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کر کے مڑی، اور جیسے دنیا تھم سی گئی۔ کہیں پل گزر گئے، دونوں نے جنبش نہیں کی۔ حمزہ نے ماں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پکڑ بال گرا دیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی بی بی جان کے کمرے میں دوڑی چلی آئی۔ اسے اب بھی اذلان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کارروائی دیکھ اذلان کو خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ بلکتے ہوئے حمزہ کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے دن بعد وہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ آج گھر آ کر اس کی بے چینی ختم ہو گئی۔ بچوں کے بغیر وہ ذہنی مریض بن کے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عمر کو بھی اس نے اپنے پاس بلایا۔ وہ پورا دن اذلان نے ان دونوں کے ساتھ گزارا۔ نور نے بھی انہیں نہیں بلایا۔ بی بی جان نے اسے ملازمہ کے ذریعے بتایا کہ نور کا بی پی کافی لو ہو چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ بابا، ایک یہاں بھی ہے۔ کہاں؟ یہ لو تم لگاؤ۔ نور اذلان کا بکھرا کبرٹ سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ان باپ بیٹی کی کارروائی بھی دیکھ رہی تھی۔ اذلان بالوں میں کلر لگا رہا تھا اور حیا ایک چھپے سفید بال کو ڈھونڈ کر برش سے رگڑ کر اس پر بلیک کلر کر رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل۔ میر تھا کہ باہر آفس سے آتے ہی
اپنے روم میں جا رہا تھا کہ نور کو دیکھا، جس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ دیوار سے لگی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، نور نے خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر کہا۔ آج کل نور اور اذلان اسے کافی خوش نظر آتے۔ اوہ، یہاں تو رونق لگی ہوئی ہے بابا، آج کل آپ بہت خوش نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ میر ان کے بیڈ پر جوتے سمیت لیٹ گیا۔ آخر کب اس نے اذلان کو بخشا ہے؟ نور چاہ رہی تھی اٹھ کے چلی جائے، ورنہ پھر میر حیا کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ حیا کا نکاح ہو گیا، یہ خوشی کی بات نہیں؟ اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ جان کر بھی انجان بن جاتا۔ حیا اپنا موضوع چھیڑنے پر اپنے آپ کو کام میں مگن ظاہر کرنے لگی۔ نہیں، وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج آپ کی سیکرٹری نے اتنی غلطیاں کی، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میں حمزہ کو دیکھوں، لائبریری سے آیا کہ نہیں؟ نور کہتے ہی فوراً چلی گئی۔ میر نے اذلان کو آنکھ ماری، جو خون خواہ تیور لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی پینٹ میں موجود موبائل بجا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے معلوم تھا شاہزر کی کال ہوگی۔ بابا، میں آتی ہوں۔ اذلان نے سر جذبات میں ہلایا اور میر سے کہا، تم سدھرو گے نہیں؟ اچھا خاصا وہ یہاں بیٹھی تھی، بھگا دیا اسے؟ وہ نور کے جانے پر اس پر بگڑا۔ بیٹھی کہاں تھی؟ کام کر رہی تھی، اب بھی بالوں کو کلر کرنے میں بزی تھے۔ میر جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے انداز میں لیٹا تھا، اٹھ کر اذلان کے ساتھ آ بیٹھا۔ کس بیوقوف نے کہا؟ میں مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ کو نہیں لگتا ماما کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی؟ اذلان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ بابا، ایک تو پتہ نہیں کیوں سب کو لگتا ہے پاگل ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بابا، میں نے ماما کو کبھی نہیں کہا، وہ آپ کو معاف کر دے۔ یقین کرے اگر ایسا کہتا تو وہ مجھے سب سے مختلف سمجھتی، عورتوں کی طرح مجھ سے بھی وہ بدظن ہو جاتی کہ انہیں سمجھنے والا کوئی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ امی، ابو، ماموں، آپ ان کے گنہگار نہیں، میری ماں کے ہے۔ پھر کیوں ہر وقت ہر کوئی انہیں نصیحت کرنے آ جاتا ہے؟ جب مشکل وقت میں پاس نہیں تو اب کیوں؟ وہ اس 3 سال کے عرصے میں وہ نہیں تھی جنہیں میں نے گاؤں میں دیکھا تھا۔ اس گھر کے کونے کونے میں ان کی کھلکھلاتی آواز گونجتی۔ جس طرح میں تنہائی کا شکار رہا، اس طرح ماما بھی رہی۔ مجھے ٹھیک کر کے وہ خود اس راہ پر چل پڑی۔ جانتے ہیں بابا، میں اسکول سے آ کر ان کے چہرے پر کھوجتا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا، کیوں وہ حیا سے نفرت کرتی ہے، اور تنہائی میں کیوں حیا سے محبت کرتی ہے۔ کس سے چھپ رہی ہے، خود سے یا آپ سے؟ نہیں بابا، وہ آپ کو اذیت دینے کے لیے حیا سے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے خوابوں کی دنیا دیکھنے سے بچانا چاہتی تھی۔ ان کے دماغ میں بس ایک بات گونجتی تھی، عورت چاہے وہ گھر بھر کی لاڈلی ہو، لیکن مانگی صرف انتقام کے لیے ہے۔ انہیں لگتا ہے وہ صرف قید رہ سکتی ہے، آزادی اس کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ اپنی دنیا میں کھو چکی تھی، جہاں صرف تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا ان کے پاس، شاید میں بھی نہیں۔ میر سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ مجھے انہوں نے سکھایا تھا میں معاف کرنا سیکھوں، لیکن انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت انہیں شاید آپ سے ہو، پر اعتبار کرنے کی غلطی دوبارہ وہ نہیں کر سکتی۔ وہ دوبارہ بکھرنا نہیں چاہتی۔ بابا، میں پل پل انہیں پڑھنا چاہتے تھے کہ اس کو کیا سوچ رہی ہے، مجھ سے باتیں کرتے وقت ان کی سوچیں کس نقطے پر ہو گئی۔ اس لیے میں نے بھی وہی اعمال دہرائے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جس طرح وہ مجھے نہیں چھوڑتی تھی۔ بہت سال بیت گئے بابا، اگر آپ ماما کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں تو شاید جلدی وہ اس ڈر سے باہر آ جاتی۔ وہ صرف کوئی ایسا شخص کر سکتا تھا جسے اذلان شاہ عزیز نہ ہو۔ اذلان کو لگا جو امیر واقعی بڑا ہو گیا ہے، اس کی ایک ایک بات سچ تھی، لیکن کبھی یہ خیال اذلان کو نہیں آیا۔ نور صحیح کہتی ہے، وہ میر سے اس کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا۔ میر کو بھلے نور نے جنم نہ دیا ہو، لیکن وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو میر، اذلان نے مسکراتے ہونٹوں سے کہا۔ آئی ایم ویری ہیپی فار یو بابا، وہ دھیرے سے کہہ کے چلا گیا۔ اذلان کے ہونٹوں پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ نور، کیا کچھ نہیں تھا اس آواز میں؟ ندامت، لاچاری، بے بسی، اقبا کے کھونے کا غم۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی جب اذلان آتا دکھائی دیا۔
نور بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے ان پر سر رکھ کر رو دی۔ نور! اذلان فوراً اس کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نور نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اٹھنے لگی، اسے اذلان کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ جیسی ہی اٹھی، گرنے کے قریب ہی تھی کہ اذلان نے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اذلان گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صدیوں کی پیاس تھی جو وہ آنکھوں کے ذریعے بجھا رہا تھا۔ نہ جانے پھر یہ لمحہ کب میسر آنا تھا۔ وہ نور کے چھوٹے سے گلابی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، کبھی نہیں سوچا تھا جس سے اتنی محبت کی اس سے اذیت دوں گا۔ نور، میں بہت برا ہوں، تم صحیح کہتی ہو، ظالم ہوں، معافی مانگنے کے قابل نہیں۔ میں ہر وقت تم سے نفرت کا اظہار کرتا رہا، اور دیکھو تمہاری نفرت مجھے 2 پل کے لیے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لاتی تھی تم۔ وہ نم پلکوں سے سر جھکائے اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، دھندلاتی آنکھوں کو وہ پلک جھپک جھپک کر برسنے سے روک رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا کہ آیا تھا؟ پھر پر اس کے سامنے آتے ہی اذلان کے الفاظ منہ میں دب گئے۔ بار بار وہ آنکھیں اس کے سامنے لہرا رہی تھی جن میں بے تحاشا نفرت تھی۔ مجھ سے نفرت نہ کرنا نور، وہ ملتجی انداز میں بھرائی ہوئی آواز سے کہہ رہا تھا۔ نور کا دل چاہا کہ کہا لگا کر کے ہنسے، نفرت نہ کرو کیا؟ یہ انسان کے بس میں ہے؟ انسان کے رویے سے پتہ لگتا ہے وہ محبت کے قابل ہے یا نفرت کے۔ اور کون سی خوشی اذلان نے اسے دی تھی جو اس سے محبت کرتی؟ اور وہ کہہ رہا تھا، ان گزرے 3 سالوں میں تم میری عادت بن چکی ہو۔ میں عادت کھلونا نہیں ہے جسے آپ جب چاہے کھیل سکے۔ وہ کاٹدار لہجے میں گویا ہوتے اذلان کو لاجواب کر گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پہ، خود کو تمہارے معافی کے قابل تک نہیں سمجھتا۔ خوشی کا ایک پل میں نے تمہیں نہیں دیا جس کے عوض تم سے معافی مانگ سکوں۔ نور، 3 سال ہم نے ساتھ گزارے، جب بھی تم سے برا رویہ اختیار کرتا میرا دل بے چین ہو جاتا۔ میں گھر سے نکل جاتا، تب تک واپس نہیں آتا جب تک انتقام کی آگ مجھے اندھا نہیں کر دیتی، جب تک کہ میرے اندر کا سویا ہوا ایک حیوان نہیں جاگ جاتا۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ میرے گرد گردش کرتی کہ تم بھی وجہ ہو۔ میری شادی کی خبر سے ابو ہاسپٹلائز ہو گئے۔ جب میں ان سے ملنے آتا وہ میرے سامنے ٹوٹ جاتے۔ میں نے ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی، اور انہی دنوں وہ قتل۔ ٹپ ٹپ آنسو نور کے آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ رو تو اذلان بھی رہا تھا، لیکن نور اس بے حس انسان کا سوچ رہی تھی جس کے پاس ہر جواب موجود ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ خود بے چین رہتا، اور پیچھے جو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا اس کا کیا؟ ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی جذبات رکھتی ہے۔ ہر بار وہ اسے رسوا کر کے ماتم کرنے کے لیے غائب ہو جاتا۔ کس نے اسے حق دیا؟ وہ کوئی بے جان کھلونا ہے جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کتنی ہی دفعہ وہ اس پہ شک کر چکا، اس کا جواز پیش نہیں کریں گے۔ نور، تم سن رہی ہو؟ وہ اسے خیالوں میں کھوتا دیکھ کے کہہ اٹھا، ان سب باتوں کا مطلب؟ وہ اسے جتا رہی تھی۔ اذلان کی نظریں اپنے آپ شرمندگی سے جھک گئی۔ تم نہیں مانو گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ کب تم نے میری محبت دیکھی؟ دکھ، درد، تکلیف کے علاوہ دیا ہی کیا ہے میں نے تمہیں؟ پر نور، یہ سچ ہے، بہت محبت کی ہے میں نے تم سے، صرف تمہارے لیے واپس آیا تھا۔ ہر لمحہ تمہیں اپنے رب سے مانگا، لیکن جب واپس آئی تو… اذلان نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خود کو شوٹ کر دے۔ دھندلاتی آنکھوں سے اس نے نور کے گود میں رکھا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ مجھ پہ ایک احسان کر دو یا رحم، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ بی بی جان نے کہا، امان روز تمہیں لینے آتا ہے، کیا تم چلی جاؤں گی؟ اذلان کی گرفت سخت تھی، جیسے اسے ڈر وہ ابھی اسے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ نور کے پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے۔ وہی سخت ہاتھ، کیوں روکنا چاہتے؟ ابھی تو آپ مجھے ڈائیورس دینے والے تھے۔ میں نے آپ کی زندگی عذاب کی، میری وجہ سے آپ کی عزیز و جان بیوی کا قتل ہوا، پھر کیوں آپ مجھ سے معافی مانگ رہے؟ بھائی نے قتل نہیں کیا تب بھی نفرت تو کی تھی نا آپ نے مجھ سے؟ نور نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے کہا۔
ایک وقت تھا جب وہ پوری طرح سے نور سے بدگمان ہو چکا تھا، لیکن آج اس نے خود حالات ایسے پیدا کیے تھے کہ اب وہ چاہ کر بھی اسے یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ نہیں نور، یہ سچ نہیں، میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا، بدگمان تھا کہ تم مجھے بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو، اور مہا نام بھی مت لو اس کا، میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی، بس ایک گلٹ تھا میرے اپنوں کی وجہ سے، اس کی جان گئی میرے اپنے بھائی کی وجہ سے۔ اذلان تڑپ اٹھا، اس کی بدگمانی پہ کاش گزرا وقت واپس آ جاتا۔ اب تو اسے ڈر تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتماد کر پائیں گی۔ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ چیختے ہوئے کھڑی ہوئی۔ نور تم بیٹھ جاؤ اس حالت میں تم۔ اذلان اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے سنبھالتا نور اس کا کالر پکڑتے چیخ اٹھی۔ نہیں اذلان شاہ، قاتل تم ہو، میری خوشیوں کے، میرے ماں باپ کے، جنہیں تم نے جیتے جی مار دیا، تم قاتل ہو۔ تم نے 3 سالوں تک مجھ پہ اور میرے بھائی پہ ظلم کیا۔ میرے ماں باپ اس قدر خوفزدہ تھے تم سے کہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ امان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے موت کے منہ سے واپس آیا۔ جنہوں نے تمہیں خود سے بڑھ کر محبت دی، انہیں پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، میرے ماں باپ کو جیتے جی مار دیا، اور میں تم جب یہی سب کرنا تھا، اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی، تو کیوں مجھے سپنے دکھائے؟ بولو، تم ہی کہہ کے گئے تھے نا کہ میں تمہاری امانت ہوں۔ میں نے تو خیانت نہیں کی۔ تم نے کیا کیا؟ تم ہر کسی سے لڑتے تھے میرے لیے، جب کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا اس کی حالت بگاڑ دیتے تھے۔ ایک دن رافع بھائی نے مجھے تھپڑ مارا، تم نے بدلے میں اسے کتنا مارا تھا، اور تم خود ظلم کرتے رہے مجھ پہ۔ کیوں؟ مجھ سے رشتہ جوڑا، میں خود تمہارے پاس آئی تھی۔ بولو، پورے خاندان میں میرا مذاق بھی بنایا، جانتے ہو اذلان، ہر کوئی مجھے تمہارے نام سے جانتا تھا۔ جہاں جاتی یہ اذلان کی منگیتر ہے، بچپن سے یہی سنتی آ رہی ہوں۔ تو کیسے محبت نہ ہوتی تم سے؟ دن رات امی کی باتیں، بچپن سے خود سے جڑا تمہارا نام، کیسے نہ ہوتی محبت؟ لیکن تم نے تو نہیں کی، صرف یک طرفہ محبت کی، اور کیا کہا؟ ماں سے محبت نہیں؟ نہیں اذلان شاہ، میرے جسم پہ زخم دیکھو جو اس کی محبت میں تم نے مجھے دیے۔ ایک دن میں نے اس سے جھوٹ کہا تو تم نے مجھے بیلٹ سے مارا۔ بولو، تمہارے کس عمل پہ یقین کرو؟ ایک دن میں نے اسے جھوٹا کہا تو تم نے مجھے بیلٹ سے مارا۔ بولو، تمہارے کس عمل پہ یقین کروں؟ میں مر بھی جاتی نا، تب بھی تمہیں مجھ پہ رحم نہ آتا۔ محبت، بے بسی کی انتہا تھی۔ یہ لفظ اسے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا، اور کتنی بری طرح سے اس کے ارمانوں کو رونتے ہوئے زمین پہ لا پٹکا۔ اذلان جو اسے خود کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ وہ جو ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ نور اسے لا تعلق رہی، اس کا اعتراف اسے جلتے انگاروں کی مانند لگا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنی سوچ پہ گھن آئی، اپنی ہی محبت کو کیسے وہ کسی اور کے نام سے جوڑتا تھا۔ وہ اس کا کالر چھوڑتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سب جھوٹ بولتے تھے، کوئی میرے جسم پہ زخم دیکھے تو ایسے محبت سے پناہ مانگے۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی نہیں کی، تم نے مہا سے کی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ کہ آج بھی تم مجھ سے ویسے ہی جنونی محبت کرتے ہو، اس کے لیے مجھے تکلیف دیتے ہو۔ جانتے ہو، کبھی کبھی میں سوچتی تھی کاش میں مہا ہوتی، کاش، لیکن نہیں، میں تو نور ہوں جو تمہارے نفرت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں اذلان، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، شاید میں نہ ہوتی تو مہا زندہ ہوتی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ بولو اذلان، بولو نا، میں نفرت کے قابل ہوں نا؟ وہ اسے اپنے زخم دکھا رہی تھی۔ اذلان پتھر بنا کھڑا تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہے اذلان، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ میری اپنی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں۔ تم نے دنیا کے سامنے مجھے سوال بنا کے چھوڑ دیا اذلان۔ مرے ہوئے لوگوں کا بدلہ زندہ جانوں سے لیا، جنہیں تم نے اندر سے مار دیا۔ میں تمہیں معاف کر دوں گی، یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے واپس ویسے بنا دو جیسے میں تھی، جسے ہر کوئی محبت کرتا تھا، جیسے ظلم کا محبت نہیں پتا، جس پہ سب جان چھڑکتے تھے، جو لوگوں پہ یقین رکھتی تھی، جس نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی۔ اذلان، میرا وہ مان لوٹا دو۔
مجھے دنیا کے سامنے واپس سرخرو کر دو، میرا ڈر ختم کر دو جس سے مجھے تم نے واقف کرایا، مجھے سکون دے دو اذلان، میری زندگی کے 3 سال لوٹا دو۔ بولو کر سکتے ہو؟ نہیں نا، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف مار سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو، ظلم کر سکتے ہو، نفرت کر سکتے ہو، بے عزت کر سکتے ہو، لیکن عزت نہیں دے سکتے تم کچھ نہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے مضبوط بازو میں جھول گئی۔ نور، اذلان چیخا۔ صبح اذلان کی آنکھ حسب توقع فجر کے وقت کھلی۔ وہ اٹھا ہوتا تب بھی لیٹا رہتا، اسے ہمیشہ نور اٹھاتی، لیکن اب وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ ان کی ایک ایک چیز وہ روم سے لے جا چکی تھی۔ ان دنوں اس کا بی پی کافی ہائی رہتا۔ اس دن بھی جب وہ معافی مانگنے گیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تب سے وہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں کیا۔ مگر اس دل کو کیسے سمجھائے؟ وہ اب ہر وقت اسے دیکھنے کے لیے ترستا رہتا۔ وہ نماز پڑھ کے نیچے آیا تب بھی وہ اسے نہیں دکھی۔ وہ تیار ہو کر بوجھل قدموں سے بنا ناشتہ کے آفس چلا گیا۔ نور اٹھی تو دیکھا گھر ملازموں سے بھرا ہوا تھا، سب واپس آ گئے تھے۔ نور لاپرواہ بنی اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ بی بی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ ملازموں سے کام کرتے دیکھ بوکھلائی، جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے فرائنگ پین لینے لگی جسے وہ ابھی چولہے پہ رکھنے والی تھی۔ شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا آپ کو کچن میں نہ آنے دیا جائے، کیا پہلے میں کام نہیں کرتی تھی؟ وہ اسے جتاتے ہوئے بولی۔ بی بی جی، وہ شاہ صاحب نے صبح ہی کہا، وہ جیسے اس کے سامنے اپنا اعتراف جرم کر رہی ہو۔ تم جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، لیکن بی بی جی، شاہ صاحب بہت غصہ کریں گے۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ ملازمہ اس کے تیور دیکھ کچن سے نکل گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ حیا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا، تھپڑوں سے چہرہ لال کر دے۔ شامل سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ 1 گھنٹے سے وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ عمر بیٹھا شیک پی رہا تھا اور حمزہ حیا کے نوٹس بنا رہا تھا۔ سارے امپورٹنٹ ٹاپکس وہ ایک جگہ نوٹ کر رہا تھا۔ حیا، اب تم روئی تو تھپڑ پڑے گا، جتنا رو رہی ہو اتنا پڑھ لو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ نور کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ابھی تو میں نے 2nd ایئر کے پیپرز دیے تھے اور اب یہ ٹیسٹ، میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں، میں فیل ہو جاؤں گی۔ اگر شاہزر نے اسے دھمکی نہ دی ہوتی تو ٹیسٹ کا بتاتی بھی نہ۔ ماما میں فیل ہو جاؤں گی۔ عمر اس کی نقل اتارتا کہنے لگا، ماما 1 ہفتہ تھا ان میڈم کے پاس، پورے گھر میں مزے سے گھوم رہی تھی۔ کل بھابھی کے ساتھ وہ 2 دریا پہنچ گئی۔ اتنا نہیں کہ سر پہ ٹیسٹ ہے، بندہ پڑھ لے، اب 2 دن پہلے رونے بیٹھ گئی۔ شاہ میر ہے نا تمہاری تیاری کروا دے گا، تمہاری وجہ سے اب وہ بیچارہ بھی پوری رات جاگے گا، اور اب تم روتی نظر آئی، مجھے تو دیکھنا۔ نور نے افسوس سے کہتے آخر میں انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ میر اور اذلان نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے، اگر ایک تو ایگزام سے میں سے کچھ دن پہلے پڑھتی ہے، ساتھ میں رونے کا مشغلہ بھی جاری رکھتی ہے۔ میر پوری رات اسے پڑھاتا رہتا، اسی دوران ثانی وقتاً فوقتاً ان کے لیے چائے بنا کر لاتی۔ میر کے بغیر اسے سونے کی عادت نہیں تھی۔ ماما ہو جائے گا، بچی ہے، اب ڈانٹے تو نہیں، ویسے بھی کب سے روئے جا رہی ہے۔ آپ بابا کو کال کریں، شادی اٹینڈ کرنے گئے ہیں یا خود کا نکاح پڑھوانے؟ میر شرارت سے بولا۔ ہنی، نور غصے سے بولتے روم میں چلی آئی اور اذلان کو کال کرنے لگی۔ چلو حیا، پیزا آرڈر کرتے ہیں، آج میرا پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پھر پڑھائی کرتے۔ ہورے، سب سے بلند ثانی کی آواز تھی، جسے سن کر میر مسکرا اٹھا۔ بھائی یہ لے نمبر۔ حمزہ نے موبائل پہ نمبر نکال کر میر کی طرف بڑھایا۔ اور بھائی بولنا آدھے گھنٹے تک ڈیلیوری کر دے، بہت بھوک لگی ہے، عمر نے معصوم سی شکل بنا کہتے ہوئے کہا۔ تم سب کس خوشی میں ٹپک پڑے؟ میر نے طنزیہ لہجے میں سب سے کہا۔ ہاں، میرا پیپر میرا ہے، آپ سب کا نہیں، بھابھی، بھائی اور میں جاگیں گے تو ہم تینوں کھائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے جس کا پیپر ہے وہی کھائے گا؟ ٹھیک ہے، خود ہی بناؤ نوٹس۔ حمزہ رجسٹر پین پہ پٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔
بھائی نہیں، آپ نہیں، عمر بھائی کا بول رہی تھی، ان کو نہیں کھلاؤں گی۔ کارڈ والی بات حیا بھولی نہیں تھی، جتا کے بولی، حیا یار میں نے بھی تمہیں پیزا کھلایا تھا اپنے پیسوں سے، یاد ہے جس دن عنایا آپی بھی آئی تھی؟ جی نہیں، آپ نے ہنی بھائی سے لیے ہوں گے۔ اچھا تم سب چپ کر جاؤ، ساتھ مل کے کھا لیں گے۔ میرے اس بحث سے اکتا چکا تھا، مجھے شدید بھوک لگی ہے یار، حمزہ تم آرڈر کرو، اور حیا اس کے بعد نان اسٹاپ پڑھائی۔ جی بھائی حیا چہکی۔ حمزہ نمبر ڈائل کر کے پیزا آرڈر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سب پیزا کے مزے لے رہے تھے، پھر حمزہ اور عمر تو سونے چلے گئے، جبکہ حیا، ثانی اور میر کے روم میں پڑھائی کرنے چلی گئی۔ نور نے فیڈر اس کے منہ سے نکالا، رومال سے حمزہ کے ہونٹ صاف کیے، پھر احتیاط سے اسے گود سے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ بی بی جی باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ وہ چوک کے ملازمہ کو دیکھنے لگی، بھلا امان بھائی کے علاوہ ان سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں جی، کوئی ماڈرن لڑکا لڑکی آئے ہیں۔ کون سر؟ وہ تشویش میں مبتلا ان سے پوچھنے لگی۔ سر اذلان، میں ان کی پرسنل سیکریٹری ہوں۔ میں نے آپ سے تعارف تو مانگا نہیں، لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے انٹرویوز کرانے کا۔ وہ مبسم سا مسکرائی، اس پہ طنز کر گئی جو سامنے کھڑی لڑکی نے وہ مشکل ہضم کیا۔ خیر ان ڈریسز کی ضرورت نہیں، آپ لے جائے۔ میم سر نے پیمنٹ کر دی ہے، آپ کو لینی پڑے گی، وہ مسکراتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ ابھی ریسنٹلی تو لے کر دی ہے۔ اف اذلان بینا، وہ اسے بہت کچھ جتا گئی، لیکن سبق تو اذلان کو بھی سکھانا، اور بی بی جان کی بات بھی اسے یاد ہے، گھر کی باتیں باہر نہ جائے۔ کچھ سوچ کے نور نے اماں کو آواز دی۔ نور نے تقریباً ان میں سے 10 ڈریسز سلیکٹ کی اور زبردستی اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ لڑکا بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گھر میں بھی پوری طرح خود کو شال میں چھپائے ہوئے ہے۔ اماں آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے نا، اسی کے لیے ہماری طرف سے۔ اماں ان مہنگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک یہ لان کے خوبصورت ایمبرائڈریڈ سوٹ تھے، لیکن ان کی قیمت اچھی خاصی تھی۔ نور اس مہربانی کا مطلب اچھی طرح جانتی ہے۔ جب وہ ہنی کے ساتھ مال گئی تھی، اذلان نے اسے اچھی طرح جتایا تھا، ہنی اس کا بیٹا ہے اور اس کے پیسوں کا حقدار، تو اب وہ یہ خیرات کیوں لیتی؟ جاتے سمے نور نے اسے پرسنل سیکریٹری کو ایک چیٹ تھمائی۔ یہ آپ کے سر کے لیے آخری ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سفر کے دوران صوفیہ نے چیٹ کھولی تو حیران رہ گئی، وہ خالی تھی۔ دونوں طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ اذلان کے سامنے جاتے ہی اس نے ڈریسز کا بتایا، جسے سنتے ہی اذلان ضبط کر گیا اور پورے بدلے لے رہی تھی۔ کی دی چیٹ کو اس نے بے قراری سے تھاما، اسے کھولتے ہی پہلے تو کچھ سمجھا نہیں، پھر کچھ سوچ کے پینسل سے اس پیپر پہ شیڈ کرنے لگا۔ آپ کی خیرات کی ضرورت نہیں، ابھی میرے ماں باپ زندہ ہے، لہٰذا اپنے قیمتی وقت اور پیسہ مجھ پہ برباد نہ کرنا۔ جان تم ہی میرا انمول ہیرا ہو، تم پہ ہی تو وقت جذبے اپنی شدتیں لٹاؤں گا۔ کہتے ساتھ اذلان نے موبائل پہ نکلی نور کی تصویر پہ اپنے لب رکھ دی۔ یہ وہی تصویر تھی جو اس نے ریسٹورنٹ میں لی تھی جب وہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ تھا۔ کس کے پرسنل میں جھانکنے سے اچھا ہے آپ اپنی جاب پہ کنسنٹریٹ کریں، ورنہ ہاتھ دھو بیٹھیں گی اپنی نوکری سے۔ اذلان نے گھر لوٹنے سے پہلے آفس سے جاتی صوفیہ سے کہا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، اسے اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس نے وہاں جا کر ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا، جس وجہ سے نور نے اسے اس طرح سے میسج بھیجا۔ نور نے ملازمہ کو ڈانٹ کر باہر بھیج دیا۔ اس کو مزے سے بریانی کے لیے مسالہ بھون رہی تھی، تبھی اس نے لونگ کو مسالوں میں کی ڈبی میں نہ پا کر یہاں وہاں ڈھونڈا۔ تبھی اس کی نظر اوپر رکھی لونگ پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لینا چاہا، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ ڈبی تک نہیں جا رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے ایک جانے والے لمس کا احساس ہوا۔ اس خوشبو سے وہ انجان نہیں تھی۔ وہ کار سے نکل کر گھر کی طرف آیا تھا اور بڑا چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، کار کی چابی پکڑ کر پارک کر دی۔ اذلان نے گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں
کھیلتے عمر حمزہ کے گال چومے، جسے دیکھنے کے لیے وہ بے چین تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ملازمہ کو عمر حمزہ کے پاس چھوڑ کر نہ جانے وہ خود کہاں گئی تھی۔ نور کہاں ہے؟ اذلان نے عمر اور حمزہ کی نگرانی کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب وہ بی بی جی کچن میں ہے۔ صاحب ہم نے منع کیا تھا لیکن اذلان اس کا جملہ سنے بغیر کچن میں آ گیا۔ ان سے بے حس بیکار تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے قریب چلا آیا۔ دل چاہا کہ بس ایک بار اس کی بے داغ پیشانی چومے، پر نور کا رد عمل سوچ کر ہی اسے خود سے نفرت ہونے لگتی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر اسے ڈبی نکالی اور سامنے شیف پہ رکھا۔ اس کے بیٹھتے ہی نور نے اپنا کام جاری رکھا، جیسے اس کی آمد سے نور کو کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ تبھی کچن میں آنے سے منع کیا ہے، جو چاہیے گارڈ سے کہو لا دیں گے، یا ملازمہ سے کہہ دو بنا دیں گی۔ جواب نہ پا کر اذلان نے پھر پکارا، نور تمہارا بی پی لو ہو جائے گا۔ اسے زیادہ برداشت نہیں تھی۔ اس نے فوراً نور کا ہاتھ پکڑا اور یہی اس سے غلطی ہو گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ آپ کی غلام نہیں کہ جب چاہا اپنی من مانی کی، میری مرضی میں جو کروں۔ آپ کو اس سے کیا مجھے برباد کر کے بھی دل نہیں بھرا جو اب ایک بار پھر مجھے چھو کر اذیت دے رہے؟ نفرت سے کہہ کے اس نے کچن میں موجود نلکی سے اپنا ہاتھ دھویا۔ اتنا اس کے الفاظوں نے اذلان کو اذیت نہیں دی جتنی اس کی حرکت نے دی۔ میرا لمس تمہیں اذیت دیتا ہے؟ کبھی محبت کرتی تھی تم؟ اذلان کے لب و لہجے سے سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی محبت تھی جو بھی کبھی بچپن میں اس نے دیکھی تھی، کرتی تھی۔ اب نہ محبت ہے نہ نفرت۔ میں آپ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ کاش میں اپنی زندگی میں یہ ماہ و سال مٹا سکتی۔ کاش۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن رو پڑی۔ اذلان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس درد تکلیف کا احساس وہ کبھی نہیں کر سکتا جو نور پہ بیتی۔ کاش وہ جان پاتی راتوں میں کس قدر وہ تڑپا ہے، کبھی اپنوں کے لیے، کبھی اس ہم سفر کے لیے جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ماں باپ کو تو اس نے بھی پل پل یاد کیا، لیکن وہ یادیں وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا جو اس کے بیٹے سے جڑی ہے، جن کا احساس اس کو ہوتا جس پر وہ قیامت ٹوٹی ہے۔ جس طرح وہ اس کا درد نہیں سمجھ سکتا تھا، اسی طرح نور بھی اس سے درد سے انجان ہے۔ جانتی ہو میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، لیکن یہ پچھتاوا میں زندگی بھر رہنے نہیں دوں گا۔ نہ تمہیں ان ماہ و سال کے گزرنے کا وہ پچھتاوا رہے گا۔ میں اس نفرت سے بھی محبت کروں گا۔ تم سے جڑی ہر چیز مجھے عزیز ہے۔ وہ اسے ایک محبت بھری نظر سے نوازتا بی بی جان کے روم میں آ گیا، انہیں نور کا بتا کر ہدایت دے کر کہ نور اس کی وجہ سے خود کو بیمار کر رہی ہے۔ وہ کمرے میں چلا آیا۔ اب اگلی قسط میں دیکھتے ہیں کہ نور واپس محبت کر پائیں گی یا کیا معاف کر پائیں گی، تو یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔